اللہ رب العزت نے ہمیں جو جو چیز عطا کی، یہ اس کی جانب سے ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے۔ یعنی ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ ناک ہو، آنکھ ہو یا کان ہو، یہ تمام چیزیں اس کی جانب سے ایک نعمت ہیں اور اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنا موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کے لیے مسجد تک جائیں۔ اور نماز کے اندر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی اس کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یہ اس کی بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ ہم سجدہ بھی کر پاتے ہیں، رکوع بھی کر پاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو چوتھے خلیفہ ہیں اسلام کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یعنی اگر جب خوش ہوتا ہے تو وہ سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کسی سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کی کسی حرکت پہ جو ہے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سجدہ بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ ارے مجھے تو سجدے کی توفیق ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہے، تو دیکھیے ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عام بات بتا دی گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے۔ تو اب ہم میں سے کچھ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کی بھی توفیق لے لی، یعنی انہیں سجدے کی بھی توفیق عطا نہیں کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرور کچھ ایسی ہم سے خطا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے سجدے کی بھی توفیق چھین لی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بھی عبادت کے لیے حاضر ہوں، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس کے بعد عبادت کریں۔ اس میں جو ہے ہماری عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اور ہماری عبادت کے اندر لذت و حلاوت پیدا ہوگی۔ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کے ہمیں جو ہے گناہ کا کچھ بھی افسوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جو ہماری عبادتوں کی لذت حلاوت ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ملال نہیں آتا تو یہ ایمان کی علامت میں سے نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ اس پر جو ہے شرمندگی محسوس کرتا ہے تو یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری جو تخلیق ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ فرما دیا کہ ہماری تخلیق کس لیے ہوئی ہے، تو ہمارا جو مقصد ہے ہمیں اس کی طرف کو آنا چاہیے۔ کاروبار ہمارا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار میں برکتیں طبیعی ہوں۔ آج ہم کاروبار میں برکت کے لیے تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کسی مولانا کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے لیے تعویذ کر دیجیے، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنا یقین یہ دیکھ رکھیں کہ اگر ہمارے پاس جو سب سے بڑا تعویذ ہے وہ نماز ہے، نماز سے بڑا کوئی بھی تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ کی بھی اجازت ہے، اگر ضرورت پڑے تو آپ تعویذ وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے اور فرامین رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کس طرح گزری، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اور جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا، ان سب کو بجا لانا ہے۔ یعنی اگر رکنے کے لیے کہا ہے تو ان سے رکنا ہے،
اور اگر جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کرنا ہے۔ تبھی ہماری زندگی کی جو تخلیق ہے، یعنی ہماری جو تخلیق کی گئی ہے، تو ہماری تخلیق کا جو اصل مقصد ہے تبھی ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو آج ہمارا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ملال نہیں ہے۔ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اس کا پھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں۔ ارے گناہ گار ہو تو دوسروں کے سامنے اس طرح کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی بھی سجدے کی توفیق نہ چھیننا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی رہنا، ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کی توفیق عطا کرنا۔ اور ایک اور روایت ہے، ایک مرتبہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو زاروں قطار رو رہے تھے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معلوم کیا کہ بابا آپ تو اس بارگاہ سے آ رہے ہیں جہاں سے کوئی بھی روتا ہوا نہیں جاتا، اگر روتا ہوا آتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا روتے ہوئے آئے ہیں، آج اللہ کے رسول نے ایسا کیا آپ کو بتایا جس کی وجہ سے آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کے رسول نے آج ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آج آپ کے آنسو رک نہیں رہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کا دل جوڑے، یعنی جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ اب یہ تو کوئی رونے والی بات نہیں تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر اتنا رو رہے ہیں اس بات پر کہ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس بات پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بیٹی تو اس کا ایک پہلو دیکھ رہی ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا تو اس کے لیے جنت ہے، لیکن میں اس کا دوسرا پہلو دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے گا تو اس کے لیے کون سا مقام ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم ہے، جبکہ وہ تو ایسی ہستی تھی کہ جو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق کے اندر۔ تو وہ لوگ اس چیز پر، جبکہ انہوں نے نہ کسی کا دل توڑا کبھی اور نہ کبھی ان سے کوئی خطا ہوئی، ایسے لوگ اپنی صرف سوچ کر، وہ کس لیے تھا، یہ صرف درس ہے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کوئی گناہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر جو ہے ندامت کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں اور اس گناہ کو جو ہے بالکل ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ تب تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ ہم کبھی بھی کسی بات کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے مطلب کا ہوتا ہے ہم اس پہلو کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر کی اس بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کے لیے جنت ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کا دل توڑیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا بھی دل نہ توڑیں، ہم دل توڑنے سے بچیں، بلکہ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے یا کسی میں کوئی ناراضی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صلح کرائیں، ہم ان دونوں میں رضامندی کرائیں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا۔ جبکہ مسلمانوں کا کردار تو یہ تھا کہ کبھی راستے میں سے گزرتے تھے، اگر پتھر بھی پڑا ہوا دیکھ لیا تو پتھر کو راستے سے ہٹا دیتے تھے، لیکن آج ہماری قوم کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اور جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کردار نہیں تھا۔
مسلمانوں کا کردار تو یہ تھا کہ اگر راستے میں کسی نے کانٹے رکھ دیے تو ان کانٹوں کو ہٹا کر الگ کر دیا تاکہ دوسرے آنے والے کو پریشانی نہ ہو، اور اس چیز کو بھی خیال نہیں کیا کہ ہمارے بعد آنے والا کون ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ سب سے مین پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تو آپ اس کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا بھی ہے تو جہاں تک ہو سکے آپ اس کو جو ہے ہر درجہ دور کرنے کی کوشش کریں اور صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، حضور کے فرامین پر عمل کریں، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔